کہ خود ہمارے اس امام نے فرمایا، خود آٹھویں ہی نے فرمایا. کیا فرماتے ہیں سنیے، کامل الزیارات میں یہ حدیث موجود ہے، جسے دیکھنا ہو جا کے حوالہ دیکھ لے. فرماتے ہیں، سنیے خدا کی قسم، جس آدمی نے میں آٹھواں امام ضمانت لیتا ہوں کہ میں 3 جگہ قیامت میں اس کی مدد کروں گا. اب جسے مدد کروانی ہے وہ صلوات بآواز بلند پڑھے. محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام رضا آئے ہیں، ہمارے 8ویں امام تشریف لائے ہیں. وہ تو نہیں مانتا نا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہے کہ یہ رسول کی اولاد ہے. انہوں نے کہا بھئی یہ رسول کی اولاد ہے، یہی بتائے گی مسئلہ کیا ہے. تو فوراً گیا، کہتے ہیں بالکل جیسے خواب میں رسول کو بیٹھے دیکھا تھا، بالکل ایسے ہی میں نے 8ویں امام کو بیٹھے ہوئے دیکھا. جیسے انہوں نے مجھے آواز دی تھی ویسے ہی انہوں نے مجھے آواز دی. جس طرح نام سے انہوں نے پکارا تھا اسی طرح انہوں نے پکارا. جس طرح انہوں نے کھجور اٹھا کے دیے تھے اسی طرح انہوں نے بھی کھجور اٹھا کے دیے. ایک مرتبہ میں نے کھجوروں کو لیا، گنے تو 18. ایک مرتبہ میں نے کہا مولا کچھ زیادہ دے دیجئے، تو امام نے فرمایا اگر خواب میں میرا نانا زیادہ دے دیتا ایک صلوات بھیج دیں محمد عجل. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول کا ہاتھ ہے، تاکہ میں نے سیرت النبی سے بالکل جوڑ دیا اپنے امام کے واقعے کو. جو رسول کا ہاتھ ہے وہ امام کا ہاتھ ہے، جو رسول کا علم ہے وہی امام کا علم ہے، جو رسول کی شان ہے. اور اگر یقین نہیں آتا تو اب وہ جو حدیث سلسلۃ الذہب ہے وہ آپ کی سنی بھی ہے، اس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، خالی 2 منٹ میں اپنے بیان کو آگے بڑھانے کے لیے. سلسلۃ الذہب کیا ہے؟ جب امام کو مدینے سے بلایا گیا اور امام جو ہے نیشا پور کے بازار میں پہنچے اور وہاں پوری دنیا کا خلائق اور مجمع اکٹھا ہو گیا اور سب کہنے لگے آج ہم رسول کے چہرے کی زیارت کریں گے. کہ ہم نے سنا ہے 8ویں کا چہرہ بالکل رسول جیسا ہے، اس کا علم بالکل رسول جیسا ہے. پورا مجمع آ کے اکٹھا ہو گیا، امام کی سواری چل رہی ہے. میں 2 منٹ میں کروں گا، واقعہ تمام ہے تو گھنٹے کا، لیکن سنیے چونکہ سنی سنائی بات میں زیادہ وقت نہیں، جو مجھے موضوع پڑھنا ہے وہ سناؤں گا میں انشاءاللہ. تو کہتے ہیں کہ بعض لوگ تو ایسے تھے جو گھوڑے کے سوموں کو چوم رہے تھے، امام کے قدموں کو نہیں، گھوڑے کے سوموں کو چوم رہے تھے. بعض ایسے تھے جو امام کی سواری کے آگے اپنے کو مٹی میں لٹا دیے تھے، یعنی رخسار رگڑ رہے ہیں مٹی سے امام کی سواری کے سامنے. ایک شور گریا بلند ہے اور بس ایک ہی آواز ہے، فرزند رسول، رسول کے چہرے کی زیارت کرا دیجئے. 24,000 قلمدان، 24,000 کہنے میں جس طرح میں نے کہہ دیا نا، آپ نے سن لیا، بڑا آسان لگ رہا ہے. 24,000 اگر ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں تو پتہ کتنا بڑا مجمع ہے. 24,000 تو خالی لکھنے والے تھے، اور جو کہہ رہے تھے آپ کوئی حدیث بیان فرمائیں تو ہم اس حدیث کو نوٹ کریں، اتنے تھے. اب بتائیے اور عوام کتنی ہوگی؟ جب یہ لکھنے والے اتنے تھے. امام علیہ السلام نے اپنا سر محمل سے نکالا اور ایک مرتبہ کہا میں نے سنا اپنے بابا سے، میرے بابا نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے سنا اپنے بابا سے. اسی طرح چوتھے تک گئے، تیسرے تک گئے، دوسرے امام تک گئے، پہلے امام تک گئے، رسول تک گئے، جبرائیل تک گئے، لوح محفوظ تک گئے. دست قدرت نے لکھا لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے. فمن دخل حسنی امن من عذابی، جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. اتنی حدیث بیان کر کے امام نے دوبارہ پردہ ڈال دیا. تھوڑا سا آگے پہنچے، حدیث والے ابھی حدیث لکھ رہے تھے. ایک مرتبہ امام نے تھوڑی دور جا کے پھر اپنا سر محمل سے نکالا اور نکال کے کہا اتنی حدیث کافی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت میں پہنچ جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہنے سے جان بچ جائے گی، لا الہ الا اللہ کہنے سے جہنم حرام ہو جائے گا. نہیں نہیں، ولیکن بشرطہا و شروطہا، لیکن لا الہ الا اللہ کے ساتھ کچھ شرائط ہیں جن کا ماننا ضروری ہے. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ان شرطوں میں ایک شرط میں ہوں، ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، محمد رسول اللہ کافی، علی ولی اللہ، یہ لانا انا من شروطہا، میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں، یہ امام نے فرمایا. اس کے بعد اس حدیث کو کہنے لگے سلسلۃ الذہب. کیا کہنے لگے؟ ہاں سب بولیں گے چونکہ ایک کلاس اچھی سی ہو جائے گی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ذہب کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ ہاں وہ خراٹے والا سونا نہیں، ہاں جو کبھی کبھی مجلس میں مارتا ہے خراٹے آدمی، تو وہ سونے نہیں ہے، وہ جو چاندی کا بھائی ہے. اب تو سمجھ گئے، عربی میں کہتے ہیں چاندی کے بھائی جو ہے سونا. سلسلۃ الذہب، ذہب یعنی سونا، یعنی سونے والا سلسلہ. اب آپ جب بہت اچھی بات آپ کو کیا لگتی ہے؟ سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق ہے.
چونکہ اس سے قیمتی آپ کی نظر میں کچھ ہے ہی نہیں تو وہی لفظ بولا جاتا ہے. تو چونکہ اس سلسلے میں کوئی غیر معصوم نہیں ہے بھائی، 8واں معصوم 7واں معصوم، اب جتنا بھی چلے جائے سارے معصوم ہی معصوم ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے اس حدیث کے، بس یہ سن لیجئے خدا کی قسم، پوری مجلس سنیے نہ سنیے مگر یہ سن لیجئے، یہ جو سلسلۃ الذہب ہے، 8ویں کا نام، پھر 7ویں کا نام، پھر 6 کا نام، سارے معصوم ہیں. تو چونکہ اس میں سارے معصوم ہیں اس حدیث میں، تو امام احمد ابن حنبل جو امام ہیں انہوں نے پتا کیا کہا، لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون لافاق من، کہتے ہیں اگر اس حدیث کے سلسلے کو کسی مجنون پہ پڑھ دیا جائے، نہیں اس پہ میں خاموش نہیں بیٹھنے دوں گا بھائی، اس لیے کہ کوئی عام مولوی نہیں کہہ رہا ہے، امام کہہ رہے ہیں، امام احمد ابن حنبل، کہ اگر اس حدیث کے سلسلے کو یعنی ان اماموں کے ناموں کو اگر کسی مجنون پہ پڑھ دیا جائے تو پاگل آدمی بھی بالکل صحیح و سالم ہو جائے. میری سمجھ میں نہیں آتا جن کے نام پاگلوں کو ٹھیک کر دیں ان کو ہذیان کیسے ہو. اما جب پیارے نبی کا نام مجنون کے اوپر دم کر دیا جائے تو مجنون بالکل ٹھیک ہو جائے تو خود نبی کا دماغ کیسے خراب ہو سکتا ہے بھائی؟ ممکن ہے یہ؟ اور کہتے ہیں ایک شخص نے اس حدیث کو سونے سے لکھوایا بھی، ابو القاسم قنبری اس کا نام ہے، اس نے اس حدیث کو سونے کے پانی سے لکھوایا اور لکھوانے کے بعد اپنے رشتہ داروں سے کہا یہ حدیث میرے کفن میں اسی طرح رکھ دینا. ارے خدا کی قسم سن لیجئے، آج جواب مل رہا ہے آپ کو. اگر نام لے جانا بدعت ہوتا، اب سمجھ لیجئے ہماری تلقین میں 14 کے نام کیوں لکھے جاتے ہیں. ابو القاسم قنبری کہتے ہیں میں نے حدیث کے سلسلے کو لکھوایا سونے سے، بیٹے کو وصیت کی میری قبر میں رکھ دینا. کہتے ہیں کچھ دن کے بعد انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد قبر میں یہ سلسلہ رکھ دیا گیا. خواب میں رشتہ داروں نے دیکھا، بتا تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا، کہا کچھ اور تو نہیں دیکھا مگر یہ جو حدیث ساتھ لے گیا تھا اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا کہ تو نے ان ناموں کا اتنا احترام کیا. اور یہ جو امام ہے جسے سلسلۃ الذہب ہے، اس امام، اب یہاں سے مجلس سنیے بھائی، اس امام کا ایک لقب ہے جو عام اور خاص میں مشہور ہے اور وہ ہے امام ضامن. کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولیے سب مل کے. امام کون سا امام ہے؟ امام ضامن 8واں امام. تاکہ بچے بھی، بیٹا جتنے آپ بیٹھے ہو اپنے ذہن میں یہ بات بسا کے جاؤ، ہمارا 8واں جو ہے چونکہ اس کا لقب ہے رؤوف. رؤوف یعنی مہربان، جو مہربان ہوگا وہی ضمانت لے گا، سخت آدمی ضمانت نہیں لیتا. رؤوف ہے تو مہربان ہے، مہربان ہے تو ضامن ہے. تو اس امام کا ایک لقب ہے ضامن آہو، ہے نا، تو امام ضامن. اب یہاں سے ذرا مجلس کو تھوڑا سا میری گزارش ہے، اپنا مائنڈ بالکل کھول کے سنیے تاکہ ایک ہسٹریکل مجلس ہو اور آپ کو ایک تحفہ ملے مجلس کے بعد میں. وہ کیا؟ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد پر. جب ہم سفر پہ جاتے ہیں تو ہماری ماں بہنیں ہرے کپڑے میں کچھ پیسہ رکھ کے ہمارے بازو پہ باندھتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مگر اس پہ ایک اعتراض ہے، اور وہ اعتراض سنیے کیا ہے، کہ یہ جو پیسہ بندھا ہے یہ بدعت ہے اور یہ جو بازو پہ باندھتے ہیں یہ بدعت ہے. اور کیوں بدعت ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ پیسے کو امام ضامن کہہ رہے ہیں. اچھا ہو بھی رہی ہے کچھ مسٹیک ہم سے، اپنی مسٹیک کو دور کرنے کا بہترین طریقہ مجلس ہے، چونکہ مجلس ایک کلاس ہے، کلاس کا کام ہے جہالت دور کرنا. پہلے تو میرے جوانوں جتنے بھی بیٹھے ہو اپنے مائنڈ میں یہ بات بٹھا لو اور دوسروں کو بھی یہ سمجھاؤ کہ بھائی یہ جو ہمارے ہرے کپڑے میں چند پیسے بندھے ہیں ہم اس کو امام ضامن نہیں کہتے. امام ضامن تو 8واں ہے، یہ پیسہ تو اس سے منسوب ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جب ہم امام ضامن بولتے ہیں تو دوسری قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ اسے امام سمجھ رہے ہیں. اما بھائی ہم پیسے کو تو امام ویسے بھی نہیں سمجھتے، لیکن جن کے اماموں نے پیسے کو اہمیت دی ہوگی وہ پیسے کو اہمیت دیں گے، جن کے امام نے دنیا کو طلاق دی ہو. تو اب یہ آپ سمجھ لیجئے یہ بات، جب ہم سفر پہ جاتے ہیں اور ہماری بیوی، ہماری ماں، ہماری بہن ہمارے ہاتھ پہ ہرے کپڑے میں اکثر و بیشتر یہاں کچھ پیسے باندھ دیتے ہیں، تو پہلی تو میری گزارش یہ ہے کہ کم نہ باندھا کریں. یہ کوئی روایت میں وارد نہیں ہوا کہ 10 پیسے ہی باندھے ہیں. کمال کی بات ہے بھائی، یہ تو میری سمجھ میں ایک صلوات پڑھے محبت. اس لیے کہ ہمارے یہاں آج کل یہ ہو گیا کہ کم میں خلوص بہت دکھاتے ہیں لوگ. اگر کہا جائے بس زیادہ، ارے بھائی نہیں خلوص سے تو چاہے کم بھی دے دیجئے، تو جب آپ خلوص سے کم دے رہے ہیں تو خلوص سے زیادہ کیوں نہیں دے پاتے؟ تو امام ضامن کا کوئی روایت میں یا آیت میں یا کسی امام سے یہ وارد نہیں ہے کہ 10 ہی روپے بندھیں گے. 100 بھی باندھ سکتے ہیں آپ، 50 بھی باندھ سکتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں جتنی تمہاری زندگی قیمتی ہو اتنا باندھیے. 50 روپے باندھیے، 100 باندھیے، 200 روپے باندھ لیجئے. اگر بہت اچھا کمانے والا ہے تو 500 باندھ لے. تو کوئی شرط نہیں ہے کہ 11 پیسے
یا 10 پیسے ہی بندھیں گے؟ تو ایک جب یہ بندھیں تو یہ امام ضامن نہیں ہے، یہ تو امام کے نام کا ہم نے پیسہ باندھا ہے تاکہ اس پیسے کو دیکھیں امام یاد آئیں، سمجھ رہے؟ تو امام ضامن یہ پیسہ نہیں ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ اگر امام ضامن یہ پیسہ ہے تو پھر تو دوسری قوم کا اعتراض صحیح ہے۔ نہیں، ہم امام ضامن جو ہے پیسے کو نہیں کہتے، پیسہ امام کے نام کر دیا مگر ضامن ہے 8واں، ہمارا 8واں امام ہمارا ضامن ہے اور اس کے لیے ہم نے یہ پیسے باندھ دیے ہیں۔ اب اس کا مصرف بھی سن لیجئے، چونکہ یہ شریعت کا کوئی حکم تو ہے نہیں کہ بھائی جب آپ جائیں تو امام ضامن باندھیں، شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ ہماری عقیدت ہے، یہ ہمارا اعتقاد ہے، یہ ہمارا امام سے پیار ہے، یہ ہمارا امام سے تعلق ہے۔ تو اسی لیے یہ جو پیسہ ہے اس کا مصرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس پیسے کو کھولا اور کھولنے کے بعد 8ویں امام کی نیاز دلا دی، مگر تھوڑا سا چینج کر لیجئے، خود نہیں کھائیے، بہتر ہے غریب کھا لے۔ ہم نے رواج ایسا بنایا، امام ضامن کے اتنے اکٹھے کیے اور مٹھائی کا بہترین سا ڈبہ منگایا اور خود کھا لیا اور اپنے بچوں کو کھلا دیا۔ میں یہ نہیں کہتا یہ صحیح نہیں ہے، میں کہتا ہوں افضل طریقہ نہیں ہے۔ افضل طریقہ کیا ہے؟ اما تم تو رئیس آدمی ہو، روز مٹھائی کھاتے ہو نا، آج اس امام ضامن کے پیسے کی کسی ایسے غریب کو کھلا دو جو قیمتی مٹھائی نہ کھا سکتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایک مصرف تو نظر و نیاز کا ہے کہ نیاز دلا دیجئے مگر کسی کو غریب کو کھلا دیجئے۔ اگر نظر بھی نہیں دینا چاہیں تو اس پیسے کو آپ کسی سید کو بھی دے سکتے ہیں، غیر سید کو بھی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ رقم شرعی تو ہے نہیں کہ جس میں سادات غیر سادات کی شرط ہو۔ یہ پیسہ منسوب ہو گیا 8ویں امام سے، اب امام کا یہ پیسہ سید کو بھی دے سکتے ہیں اور غیر سید کو بھی دے سکتے ہیں، تو 2 مصرف ہو گئے۔ تیسرا مصرف یہ ہے کہ امام ضامن کا پیسہ اکٹھا کر کے کسی شیعہ کے بچے کو دے دیجئے جس کے ماں باپ کے پاس فیس دینے کا پیسہ نہ ہو۔ خدا کی قسم امام ضامن سے تمہارے اگر ایک بچہ جہالت سے نکال کر عالم بن جائے تو تمہاری یہاں کی زندگی بھی محفوظ ہے اور تمہاری وہاں کی زندگی بھی محفوظ ہے۔ تو کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں، نظر و نیاز کسی غریب کو بھی کھلا سکتے ہیں، ایک بچے کی فیس بھی بھر سکتے ہیں۔ اچھا، اب آپ مثلا کوئی پوچھتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ میں نے کہا اس کے آخرت کے یا ویسے فائدے تو آپ ذرا بعد میں سنیے گا، پہلے دنیاوی فائدہ سن لیجئے۔ میں نے کہا جیب قطروں کی کوئی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ سے۔ ہم گئے اسٹیشن پر، ہم نے 200 روپے باندھ رکھے تھے یہاں امام ضامن میں، پتا چلا چور آئے ہماری جیب کاٹ کے لے گئے۔ تو اگر امام ضامن نہ ہوتا تو بھیک مانگنی پڑتی۔ یہ امام ضامن کے پیسے کا کمال ہے کہ دوسرے آدمی سے بھیک مانگنے سے بچا لیا۔ اسے کھول کے آپ اپنے سفر پہ لگا لیجئے اور سفر پہ لگا کے پھر گھر جا کے دے دیجئے، یہ ایک فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ سنیے کیا ہے، ہمارا کوئی بھی شیعہ جب امام ضامن باندھتا ہے تو وہ پیسہ اکثر و بیشتر اپنے پہ استعمال نہیں کرنا چاہتا، دوسرے کو دیتا ہے۔ تو ایسے بھی بخیل ہیں ہماری قوم میں جو کبھی کسی غریب کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، کسی غریب کو دیتے ہی نہیں ہیں، صدقہ بھی جلدی سے نہیں نکالتے، مگر جب سفر پہ جاتے ہیں تو زندگی سے ڈر لگتا ہے، کہیں راستے میں حادثہ نہ ہو جائے، کہیں راستے میں پریشانی نہ ہو جائے، کبھی راستے میں مر نہ جائیں، تو اس لیے بیوی اور ماں سے اچھا سا امام ضامن بندھوا لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو کبھی خیرات نہ کرتا تھا کم سے کم امام ضامن نے اسے خیرات والا تو بنا دیا، تو غریب کی بھی مدد کر سکتا ہے۔ چلا کہاں سے اب سن لیجئے۔ تو پہلا نظریہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، امام ضامن کا مصرف میں نے بتایا، امام ضامن کے بارے میں بتایا کہ یہ پیسہ امام ضامن نہیں ہے، یہ کپڑا امام ضامن نہیں ہے، امام ضامن ہے ہمارا 8واں امام، اور یہ پیسہ ہم نے اس سے منسوب کر دیا ہے جو سادات اور غیر سادات میں خرچ ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو ہسٹری سناؤں، یہ شروع کب سے ہوا؟ اچھی سی صلوات پڑھیے تو پھر بتاتا ہوں آپ۔ یہ امام ضامن شروع کب سے ہوا؟ جب ہمارے 8ویں امام کو مامون نے ولی عہد بنایا، چونکہ امام علیہ السلام کی عمر ٹوٹل ہے 55 سال، 148 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 203 ہجری میں شہید ہوئے ہیں۔ اب لگا لیجئے، 2 ادھر سے لے لیجئے، 3 ادھر سے اور 50 وہ، تو اس طرح بھی حساب 55 عمر ہو گئی۔ تو امام علیہ السلام کو 201 ہجری میں ولی عہد بنایا گیا۔ ولی عہد بنایا تو دوسری حکومتوں نے بائیکاٹ کیا، پیسے کا مسئلہ ہر حکومت میں رہا، تو کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی تم اپنا پیسہ خود تیار کرو، انہوں نے اپنے ملک کا پیسہ خود تیار کیا۔ اب جب امام ولی عہد ہیں تو نام آئے گا امام کا۔ ارے خدا کی قسم سنیے تو، ہیں بھائی، جب امام ولی عہد بن گئے
تو اب پیسے پہ کس کا نام آئے گا؟ امام کا. اب پیسے پہ نام لکھا گیا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ ولی عہد تھے. اچھا یاد رکھیے، چاہے آدمی جتنا بھی جلنے والا ہو کسی سے، مگر پیسے سے کسی کو جلن نہیں ہوتی. میں نے جملہ کہہ دیا، سوچتے رہیے گا، اس سے بڑی فضیلت نہیں ہے. آپ ہندوستان میں دیکھ لیجئے، جو گاندھی سے نفرت کرتے ہیں انہیں نوٹ سے نفرت نہیں ہے، پیسہ وہ بھی لیتے ہیں. اللہ کا کمال قدرت دیکھیے کہ جو امام رضا سے جلتے تھے مگر ان کے گھر پہ بھی پیسے پہ نام. اب رہے گا نہیں رہے گا بھائی، دشمن ہو وہ بھی پیسہ لیں گے، دوست ہو وہ بھی پیسہ لیں گے. اب تمام کے تمام سکوں پہ نام جاری ہے کس کا؟ امام علیہ السلام کا. حکومت تمہاری ہوگی، نام ان کا چلے گا. پیسے تمہارے ہوں گے، نام ان کا لکھا ہوگا. ہر گھر میں پیسہ رکھے گا آدمی کا، تو جب پیسہ رکھے گا تو امام کا نام اس پہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. دشمن تو جلتے تھے مگر مجبوری تھی، پیسہ تو وہی خرچ کرنا تھا. اب اس کے بعد سنیے، امام علیہ السلام کا جب نام چلتا رہا تو شیعوں نے اس پیسے کو تبرک کے طور پہ جمع کرنا شروع کر دیا. ارے یہ کتنا قیمتی پیسہ کہ جس پہ ہمارے امام کا نام ہے. باقاعدہ صحابہ آتے تھے امام کے پاس اور آ کے کہتے تھے، مولا کچھ سکے اپنے ہاتھ سے دیجئے نا ہمیں جن پہ آپ کا نام ہے. مثلا جیسے دیبل ہے، دیبل نے قصیدہ پڑھا امام کی شان میں، تو دیبل نے کہا مجھے پیسہ چاہیے مولا آپ کے نام والا. امام نے 10,000 روپے 10,000 درہم دیے. جب یہ قم میں پہنچا تو قم والے آ گئے، تیرے پاس امام کا وہ سکہ ہے نا جس پہ امام کا نام ہے؟ کہا بالکل ہے. کہا تو 1 درہم کے بدلے 10 لے لے، مگر ہمیں وہ پیسہ دے دے. اب دیکھا جس کے 10 تھے اس کے 1 لاکھ بنے یا نہیں. سمجھ رہے؟ اسی طرح ایک شخص کہتا ہے میں آیا اور میں نے سوچا مولا سے آج کہوں گا مولا مجھے وہ درہم عنایت فرمائے جن پہ آپ کے نام ہے. چونکہ پیسہ جلدی دستیاب نہیں تھا اس زمانے میں، تو ابھی دل میں ہی سوچا تھا میں نے کہ امام نے غلام کو حکم دیا اس کو 30 درہم دے دو میرے نام والے. دے دیے درہم. اس کے بعد سوچا میں نے دل میں مولا اگر لباس بھی دے دیتے تو کیسا تھا. امام سے کہا نہیں ہے، ادھر لباس کو سوچا، امام نے کہا ایک لباس بھی دے دو. تو اس کا 2 واقعے کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جس پیسے پر امام کا نام تھا اس زمانے کے شیعہ اسے تبرک کے طور پر استعمال، اور ہر جگہ جب وہ دوسرے ملکوں میں سفر کرتے تھے تو وہ پیسہ اپنے ساتھ رکھ کے چلتے تھے تاکہ ہماری تجارت میں بھی برکت ہو اور ہمارا سفر بھی بخیر رہے. اس لیے کہ ہمارے امام کا نام لکھا ہے نا. تو اب جب بند بھی ہونے لگا وہ پیسہ تو جلدی جلدی شیعوں نے اٹھا لیے وہ پیسے اپنے پاس اکٹھے کر لیے. اس پہ ہمارے امام کا نام ہے، اس پہ ہمارے امام کا نام ہے. تو جب کہیں دوسرے ملک میں جاتے تھے تو وہ پیسہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے. تب سے رواج چلا کہ امام کے نام کا پیسہ اگر اپنے ساتھ میں رکھو گے تو سفر میں کوئی پریشانی ہونے والی. یہ ہے امام ضامن کی ہسٹری. اب یہ امام ضامن کی ہسٹری بیان کر رہا ہوں میں، سنیے. پہلا مسئلہ پیسے کا، دوسرا مسئلہ ہرنی کا، تیسرا مسئلہ سفر کی دعا معروف کرخی کا، چوتھی دعا سنیے. چوتھا امام کو ضامن کیوں کہا جاتا ہے، چوتھی دلیل، اور اس کے بعد مجلس تمام ہے. چوتھی دلیل سنیے انشاءاللہ. چوتھی دلیل یہ ہے کہ خود ہمارے اس امام نے فرمایا، خود 8ویں نے فرمایا. کیا فرماتے ہیں سنیے. کامل الزیارات میں یہ حدیث موجود ہے، جسے دیکھنا ہو جا کے حوالہ دیکھ لے. فرماتے ہیں من زارنی علی بعد داری، جس آدمی نے میری قبر کی زیارت کی. سنیے خدا کی قسم، جس آدمی نے میری قبر کی زیارت کی، آتیتہ یوم القیامت فی ثلاث مواطن اخلصہ من احوالہا. جو آدمی دور سے قریب سے کہیں سے بھی میری زیارت کو آئے گا تو میں 8واں امام ضمانت لیتا ہوں کہ میں 3 جگہ قیامت میں اس کی مدد کروں گا. اب جسے مدد کروانی ہے وہ صلوات بآواز بلند پڑھے محمد. تو ایک اور اچھی سی پڑھ دیں محمد علی محمد پر. اور انشاءاللہ کل اس موضوع کا اختتام ہے اور آخری مجلس ہے. بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ، اچھے لوگ ہیں. تو کل بھی اسی طرح آئیے، کل آخری مجلس ہے. تو جو آدمی میری قبر کی زیارت کو آئے گا میں 8واں امام ضمانت لیتا ہوں میں 3 جگہ قیامت میں اس کے کام آؤں گا. جہاں اقتدار کام نہیں آ سکتا، سلطنت کام نہیں آ سکتی، رشتہ دار کام نہیں آ سکتا، عہدہ کام نہیں آ سکتا، قبیلہ کام نہیں آ سکتا، دنیا کام نہیں آ سکتی، کوئی کام نہیں آئے گا. میں وہ امام ہوں جو دنیا میں بھی ضامن رہا اور 3 جگہ تیرا ضامن بنوں گا. پہلا جملہ
اذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا، کہتے ہیں جب تمہارا نامہ اعمال تمہارے ہاتھوں میں دیا جائے گا تو کامیابی اور ناکامی کا پتہ کیسے چلے گا؟ جس کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا سمجھ لو جہنمی ہے، جس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا سمجھ لو جنتی ہے۔ جب ایسا ہوگا تو میں آؤں گا اس جگہ اور نامہ اعمال تمہارے داہنے ہاتھ میں دلاؤں گا۔ تو صلوات بھیجے محمد علی محمد پر۔ اب 3 جگہ آئیں گے تو 3 صلوات تو بنتی ہے نا، ایک تو اس پہ واجل سمجھ رہے، نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دلاؤں گا۔ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ، جب بال سے زیادہ باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اس پل صراط پہ آپ گزرو گے، کٹ کٹ کے گرو گے، تو اس وقت بھی میں ضمانت لیتا ہوں میں اسی وقت صراط کے وقت آ جاؤں گا اور آپ کو آرام سے بچا کے لے جاؤں گا۔ 2 جگہ عند المیزان، جب تمہارا نامہ اعمال تمہاری نیکیاں تولی جائیں گی، برائیاں زیادہ ہو جائیں تو جہنمی، نیکیاں زیادہ ہو جائیں تو جنتی، تو تمہیں وہاں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ذرہ برابر کمی رہ گئی تو میں تمہاری نیکیوں کو وزنی بنا دوں گا۔ اب آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کتنی قیمتی مجلس ہے یہ، کہ اس امام کو امام ضامن کیوں کہتے ہیں۔ میں نے پوری مجلس اسی موضوع پہ آپ کو خدمت میں پیش کر دی۔ یہ ہمارا امام امام ضامن ہے، اور یہی وہ امام ہے کہ جو آج آپ مجلس کر رہے ہیں۔ آپ کی مجلس کا طریقہ کیا ہے؟ ہماری مجلس کا طریقہ ہے اگر خواتین ہوں تو پردہ کھینچ دیا جاتا ہے، مرد ایک طرف عورتیں ایک طرف، جیسے اسی امام باڑے میں عورتیں نیچے مرد اوپر ہیں، یہاں الگ عورتیں الگ مرد۔ مجلس کا یہ طریقہ آپ کو اسی امام نے بتایا۔ یہ جو آج مجلسیں ہو رہی ہیں جس طریقے پر، یہ کس نے، یہ بھی اپنی نالج میں ڈال لیجئے، کس امام نے بتایا یہ کہ جب عورتوں اور مردوں کا اجتماع ہو، اور یہیں سے میں تبلیغی جملہ کہہ رہا ہوں، اگر کہیں مجلسوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ مجمع زیادہ ہو اور مرد عورت ایک ساتھ بالکل مل کے بیٹھے ہوں تو یہ امام علی رضا کے خلاف ہے۔